قاضی میرے نزدیک اس وقت سب سے اچھی ہستی ہے، وہ میرا مینٹور بھی ہے، وہ میرا استاد بھی ہے. کل آپ نے اس کے ایبسنس میں آپ یہ ایک بات ہم عزت کے لیے آتے ہیں، اگر باہر میں نکلوں دنیا کے کسی شخص کو اجازت نہیں کہ وہ میں یا میرے مینٹور کے بارے میں اس کو گلے سے پکڑ. کل آپ نے سٹنگ ججز کے بارے میں جو جس ججمنٹ پہ جو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے جو ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، جس کا ریویو بھی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، آپ سٹنگ ججز کے بارے میں جو کچھ آپ نے کہا ہم آپ کو بہت عزت کرتے ہیں. شاید زندگی میں سب سے زیادہ ضبط کیے یہ کہ میں 6 بار چھوڑ چکا ہوں، آپ کو پتہ ہے ہم آپ کے شاگرد رہے. یہ کوئی ہمارے لیے اس کا کوئی حیثیت نہیں. اگر ادھر عزت نہیں ہو دنیا کا جو بھی جاب ہے، میں کم از کم سپیکنگ فار مائی سیلف میں لعنت بھیجتا ہوں، اس پہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں کروں گا. مگر یہ والا طریقہ آپ سے، خصوصاً آپ سے تو دنیا دیکھ رہی ہے. اور یہ مصیبت یہ ہے کل آپ نے اس کو ڈی چوک بنایا، کل آپ کا ایک بھی لیگل آتے رہے، آپ تیز کرتے رہے، آپ لوگوں کا کریکٹر اسیسینیشن کرتے. کس نے یہ رائٹ آپ کو دیا ہے؟ دیکھیے میں نے پچھلے پلیز این ایکسرسائز آف ایپلیٹ جورسڈکشن میں کیوں کہتا ہوں کہ وہی جج ریویو بینچ میں ہونے چاہیے جنہوں نے پہلے سنا ہوتا ہے، کیونکہ جو دوسرے جب سنتے ہیں تو وہ ریویو کا کانسیپٹ نہیں. خان صاحب آپ سے ابھی بینچ نے اپنا مائنڈ ایکسپریس کر دیا ہے کہ آپ ریویو کے سکوپ کے اوپر اپنے آپ کو آرگومنٹ کیجئے. آپ نے پہلے دن آبجیکشن کی، سینئر ممبر صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں، سینئر ججز آپ سے کہہ رہے ہیں، ممبر آف دا بینچ کہہ رہے ہیں، پلیز آپ اپنے آپ کو کنفائن کیجئے ٹو دی آرگومنٹس آن دا اسکوپ آف ریویو پلیز. وہی کر رہا ہوں. تو پھر آپ اس کو بات کانسٹیٹیوشن آف بینچ کے اوپر اور سارے اس کمپوزیشن پہ نہ جائیے پلیز. ہم آپ کو کیسے سمجھائیں؟ دیکھیے بات سنیں، میں یہاں کیا بحث اپنی دلیل دے رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہی ججز سنتے ہیں ریویو میں جو کہ اوریجنل سنتے ہیں، اس لیے کہ ادروائز جب دوسرا ریویو جورسڈکشن ایپلیٹ جورسڈکشن نہیں ہوتی. اس کو نوٹ کر لیجیے 2025 SCMR 257 2025 SCMR 257 ایٹ پیج 263. میں نہیں پڑھتا کیونکہ آپ بہت جلدی میں، جی ورنہ تو یہ بس پلیز فالتو بات بالکل نہ کریں، ٹو دی پوائنٹ رہیے. اچھا جی نیکسٹ. دیکھیے یہ اگر وی ایکسپٹ the different bench can review the jurisdiction, the just decision or judgment of another bench which had different formation, that would virtually give the government authority which has 6 members in JCP, in Judicial Commission of Pakistan, to get any judgment reviewed which they don't like by getting another bench appointed form which would not include their original judges. یہ خطرہ ہے. میں آپ کی جو جس طرف کیونکہ کیسز کی پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل کیسز کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتی ہیں، ایسے کیسز میں اگر آپ ریویو بینچ باہر سے بیٹھ کے گورنمنٹ بنائے گی تو جو بھی اس کو کیس کا فیصلہ ناپسند ہوگا اس کے لیے ڈفرینٹ بینچ بنا کے. نوٹڈ ہو گیا، آپ کا کرک سمجھ آ گیا. اگلے پوائنٹ پہ جائیے. اچھا دوسری نیکسٹ بات دیکھیے، نظر ثانی. ہم ریویو کس کو کہتے ہیں؟ نظر ثانی. بالکل ٹھیک ہے نا، ورڈ نظر ثانی ہے. نظر ثانی وہی کر سکتے ہیں جس نے نظر اول کی ہو اس کے. پھر وہی بات ہوگی نوٹڈ. آگے بڑھیے نا، اور نیا پوائنٹ دے دیجیے. آپ کہہ رہے ہیں حیت ٹھیک نہیں ہے بینچ کی، وی نوٹڈ، اور حیت ٹھیک نہ ہونے کی ریزن آپ دے رہے ہیں، اس کے کانسیکوینسز بھی دے رہے ہیں. ریزن کیا ہے؟ میں نوٹ کر لیا. میں آپ ریزنز دے رہا ہوں. نوٹ کر لیا. ادر واز I'll just repeat 191A جو ہے وہ الٹرا وائرس ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ 26ویں ترمیم پہلے سن لیں. This is for the bench. اگر اس کو الٹرا وائرس This is for the committee. This is for the committee to fix it. Don't say anything about it. not for the committee. جب کمیٹی کرے گی کرے It's for the court. گی. Yes, for the committee. چلیے آگے چلیں. جی the present proceedings, present bench اس سے as I see replacement of review benches by different judges is something which is against the independence of judiciary and against separation of powers. Why? Because یہ benches form کر رہے ہیں جہاں majority. آپ ریویو پہ بات کریں پلیز. جب بینچ کی کمپوزیشن از ناٹ اے کوشچن بفور us, پلیز come to the review
if you want, Review کی بات کر رہا ہوں. آپ کے پاس صرف 5 منٹ رہ گئے. ریویو کی بات کر After رہا 5 ہوں minutes you will not be given a second. ریویو کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ریویو جورسڈکشن ایگزیکٹو کے لوگ the nominees of the executive sitting in judicial commission can undo, that would mean it is against the concept of separation of powers and the independence of judiciary. Please note kar lein. ٹھیک. Anything, if this case, if that judgment is reviewed, result کیا ہوگا؟ result یہ ہوگا کہ وہ لوگ بیٹھ جائیں گے نیشنل اسمبلی میں جو کہ اپنی پارٹی کے یہ بات آپ 26th amendment والے کیس میں یہ آرگومنٹس آپ کے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں. Not in this case. 26th amendment کی بات نہیں میں کر رہا ہوں. اس کیس میں نہیں ہے ریلیونٹ. اس کی ڈیموکریٹک امپلیکیشنز کیا ہوں گی میں وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. There is one point which was, اس میں یہ کہا تھا کہ جو اوریجنل شارٹ آرڈر تھا اس شارٹ آرڈر میں کہیں پر یہ نہیں کہا گیا تھا کہ رول 94 آف الیکشن رول ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز الٹرا وائرس. جب یہ ججمنٹ دیکھی ہم نے پوری، اس میں ڈیٹیل ریزننگ جب آئی اس میں کلیئرلی یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے. میری سبمیشن یہ ہے کہ اصل جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ ڈیٹیل ریزنس ہوتی ہے. اس کے اوپر 2-3 بڑی امپورٹنٹ ججمنٹس ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ شارٹ آرڈر کی طرف نہ جائیے گا، آپ دیکھیے کہ ڈیٹیل ریزننگ میں کیا ہے. نہیں میرا پوائنٹ یہ نہیں تھا. اپنا محمد علی مظہر صاحب نے کل پوائنٹ یہ I raised these questions because every short order when it starts it says that for the reasons to be recorded with implication. So in the short order basically the crux of the short order is amplified in the reasons. But when I saw that, and I also asked Salman Akram Raja Saab to point out whether in the short order the question of varies has been considered or not. But in the short order there is no such declaration that Rule 94 is also ultra vires the Constitution. But in the short order, the 2 or 3 paragraphs have been dedicated for declaring it ultra vires. So I was asking this question, was it not taken into surprise to some other party when it is not mentioned in the short order, and each short order is amplified. Amplification does not mean that anything new will come in the order. That is not a part of short order. This is a question which I asked to the learned counsel. یہ دونوں چیزیں کور ہوئی ہیں. اگر آپ یہ جو ججمنٹ ہے انڈر ریویو اس کی پیج 91 پہ شارٹ آرڈر ہے، اس میں یہ ڈیل ہوا ہے may not be in so many words. انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا اس الٹرا وائرس، اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے پیجز 151 to 153 پر اور پیراگراف 39 to 42 Yes, yes, I have seen that. تو اس لیے اس نے اگر کوئی لکونہ یا کمی یا مسنگ کوئی ہے وہ ہمیشہ سپلائی کر سکتا ہے ڈیٹیل آرڈر. میں اس پہ آئی ایگری ود یو. اس کا ریزن یہ بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں سمپل کہتے ہیں اپیل از الاؤڈ for the reasons to be recorded, appeal is dismissed, yeah, petition is dismissed. That appeal is allowed on the basis of the prayer clause, what actually they claim in the prayer. As prayed for, we have done so many times this thing that the petition is allowed as prayed. So mean that whatever you have prayed in the petition, that has been allowed. یہ تو response آپ کا آ گیا کہ آپ کہتے ہیں اس میں اس پر 2 ججمنٹس ہیں، دیکھ لیجئے گا اس کے اوپر. جی جی. PLD 2013 سپریم کورٹ پیج 1024 1024 2013 PLD 2013 جی جی. سپریم کورٹ 1024 ریلیونٹ پیجز ہیں 1032 to 1033 1032 to 1033. اس پر انہوں نے یہی ہولڈ کیا ہے کہ اٹ از اے ڈیٹیل ریزننگ، اٹ از دا ریزن آرڈر دیٹ الٹیمیٹلی پریویلز. اسی طرح اس سے ایک ارلیئر آرڈر ہے، بیسک آرڈر PLD 2000 سپریم کورٹ 179 جی. دوسرا کون سا بتایا آپ نے؟ سوری. PLD 2000 سپریم کورٹ 179. یہ کون سے ریلیونٹ پیجز ہیں ہم صاحب؟
جی 179 والے میں آن پیج 194. سر اس میں پیرا 4 دیکھیں گے نا پیج 194 پر. کون سا دے دیا آپ نے ججمنٹ بھائی؟ اس میں ہے ہی نہیں. 2013 پیج ٹیگ تو لگا کے دیا کرو. کہاں لگے ہوئے 102 پیج ہے یا پتہ نہیں کہاں لگا کے دیا آپ نے مجھے. 1023 بولا آپ نے جی. نہیں 1024 ہے. یہ ہے 2013 والی ججمنٹ. جی جی 2000 والی جو ججمنٹ ہے اس کا پیج ہے 179, ریلیونٹ پیج 194. تو پہلے میں 2000 والی ججمنٹ کا آپ کے سامنے 194 پیش کر دیتا ہوں. جناب 194 پر ہیں. یہ ججز پینشن کیس ہے. جی جی وہی والا کیس, غلام حیدر لاکھو والا کیس. Before considering the above contention, it would be appropriate to first decide the plea of the petitioners that only short order dated 20th March 1996 in judge's case is to be treated as the order of the court, and that the recorded reasons recorded subsequently by the learned judges separately are to be ignored while implementing the direction of the court. We are unable to subscribe to this view. The short order in a case is the summary of the findings of the court, while detailed reasons are elaboration of the summary. Unless there is any conflict between the short order and the detailed reasons, both are to be read together to understand the real import and scope of the judgment. We have carefully gone through the short order and the detailed reasons recorded in support of the short order by Justice Fajad Ali Shah and Justice Ajmal Mian, and are of the view that there is no conflict between the short order and the detailed reasons recorded subsequently by the learned judges of the bench in support of the short order. We are therefore of the view the short order dated